سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سنہرے ارشادات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصاب آگاہی کی طالب نوجوان نسل کے نام۔ نمبر 1، اعمال کا انحصار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2564۔ نمبر 3، لوگو اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2702۔ نمبر 4، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو، بحوالہ جامع ترمذی 3537۔ نمبر 5، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے، صحیح بخاری، حدیث نمبر 6138۔ نمبر 6، صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمے میں ہو، صحیح بخاری، حدیث نمبر 1238۔ نمبر 7، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر و برکت ہے، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2999۔ نمبر 8، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، صحیح بخاری، حدیث نمبر 6114۔ نمبر 9، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو، اس نے بار بار مزید نصیحت کی درخواست کی، آپ نے ہر بار اسے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو، صحیح بخاری، حدیث نمبر 6116۔ نمبر 10، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے، بے شک سچائی سکون قلب کا باعث ہے اور جھوٹ انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتا ہے، جامع ترمذی، حدیث نمبر 2518۔ نمبر 11، تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی، نیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جامع ترمذی، حدیث نمبر 1987۔ نمبر 12، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہو، تجھے مال کی ہرس ہو، فکر کا ڈر ہو اور تو مالدار بننے کا خواہش مند بھی ہو، زیادہ اجر کا باعث ہے، اور صدقے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ موت کا وقت قریب آ پہنچے، نزا کی کیفیت ہو اور تم یہ کہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس شخص کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، حالانکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہی ہو چکا ہے، صحیح بخاری، حدیث نمبر 1419۔ نمبر 13، یہ بھی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں اسے چھوڑ دے، جامع ترمذی، حدیث نمبر 2317۔ نمبر 14، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت، صحیح بخاری، حدیث نمبر 6412۔ نمبر 15، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کے برابر عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا، صحیح بخاری، حدیث نمبر 2996۔ نمبر 16، جو مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اس سے جو کچھ چوری ہو جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، درندے اس سے جو کچھ کھائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے،
جو کچھ پرندے چگ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1552۔ نمبر 17، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6021۔ نمبر 18، نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، یعنی ہنس کر مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2626۔ نمبر 19، جہنم کی آنکھ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1417۔ نمبر 20، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کی سرداری میرے پاس ہوگی۔ میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی قبر پوری مخلوق میں سب سے پہلے کھولی جائے گی۔ میں ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا، اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278۔ نمبر 21، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار، دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پالے تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے، ان کو دھاڑوں سے مضبوط پکڑے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2676۔ نمبر 22، مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ یا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2586۔ نمبر 23، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2319۔ نمبر 24، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تو تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ نمبر 25، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے اور نہ اسے حقیر جانے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ نمبر 26، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہو تو تب تو اس کی مدد کروں، لیکن جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔ نمبر 27، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے کے لیے جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ نمبر 28، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2590۔ نمبر 29، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6138۔ نمبر 30، جس نے 2 بچیوں کی تربیت اور پرورش کی حتمی کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2631۔ نمبر 31، سفارش کرو، جائز کام کے لیے تمہیں اجر ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2627۔ نمبر 32، ہر روز صبح سویرے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید رزق عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ نمبر 33، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6138۔ نمبر 34، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں،
عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ نمبر 35، آدمی اپنے دوست کے دین اور اخلاق پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2378۔ نمبر 36، ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2639۔ نمبر 37، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168۔ نمبر 38، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا کبھی نہ چھوڑنا، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت عمدہ انداز سے کر سکوں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 1522۔ نمبر 39، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، دو قبرستان سے واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کے گھر والے، مال و دولت اور اعمال جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال و دولت واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6514۔ نمبر 40، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ نمبر 41، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کم مال والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2963۔ نمبر 42، امیری مال و دولت کی فرمانی کا نام نہیں بلکہ اصل امیری تو دل کی بے نیازی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6446۔ نمبر 43، اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1428۔ نمبر 44، جس شخص نے اپنے اہل عیال کے درمیان امن و امان کی حالت میں صبح کی، وہ جسمانی لحاظ سے تندرست تھا اور اس دن کا سامان گزر بسر بھی اسے میسر تھا، تو وہ ایسے ہے جیسے ساری دنیا اسے سمیٹ کر دے دی گئی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2346۔ نمبر 45، دو خوبیوں والی شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہو، وہ حکیمانہ فیصلے کرتا اور لوگوں کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ نمبر 46، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام زیادہ خیر و بھلائی والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور ہر شخص کو سلام کریں، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ نمبر 47، صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع و انکسار اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اونچا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ نمبر 48، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو بھلائی میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352۔ نمبر 50، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2578۔ نمبر 51، لذتوں کو کرکرا کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2307۔ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ ناپسند کریں کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ نمبر 53، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، گمنام اور لوگوں سے بے نیاز ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2965۔ نمبر 54، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ نمبر 55، روز قیامت تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، انہیں گناہ سے پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تین لوگ یہ ہیں، بوڑھا زانی، بہت جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 160۔ نمبر 56، تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3559۔ نمبر 57، بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل ہی نے ہلاک کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2578۔ نمبر 58، مومنوں میں سے کامل ترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1162۔ نمبر 59، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شج عبد القیس سے فرمایا، بلا شبہ تجھ میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بربادی اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2011۔ نمبر 60، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی اختیار کرنے سے وہ کچھ دیتا ہے جو ہٹ درمی کی صورت میں نہیں دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2593۔ نمبر 61، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، لیکن اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے یرحمک اللہ نہ کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2992۔ نمبر 62، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حکمران وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے رعایا کے متعلق بحث پرست ہوگی۔ ہر شخص اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893۔ نمبر 63، جس نے میری اطاعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ نمبر 64، جس نے ہمارے اس امر دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697۔ نمبر 65، جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1893۔ نمبر 66، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ نمبر 67، میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005۔ نمبر 68، مجھے غریب لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ میں انہی میں رہتا ہوں۔ بلا شبہ تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ ہی سے رزق دیا جاتا ہے اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1702۔ نمبر 69، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی متاع نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ نمبر 70، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1161۔ نمبر 71، جبرائیل مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان گزرا کہ وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6014۔ نمبر 72، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو،
پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا کس کی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس اس کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپا آیا پھر وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2551۔ نمبر 73، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1920۔ نمبر 74، کسی عورت سے 4 صفات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے تم دین والی کے حصول کے لیے ذریعہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ نمبر 75، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ نمبر 76، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے ساتھ سائے میں جگہ دے گا جس دن صرف اس کے عرش کا سایہ ہوگا۔ عدل کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی خاطر الگ ہوتے ہیں، وہ شخص جسے کسی با اختیار خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس قدر مخفی اور پوشیدہ رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو خوف یا فرط محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ نمبر 77، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کرتا تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7887۔ نمبر 78، جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلانہ چیخ و پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1297۔ نمبر 79، آسانی کرو تنگی نہ کرو، اللہ کے فضل و عطا کی خوشخبری دو اور صرف عذاب کا ذکر کر کے لوگوں کو متنفرق نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ نمبر 80، جس نے کسی ایسے مریض کی تیمارداری کی جس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ پڑھا اسأل اللہ، میں عظمت والے اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے ضرور شفا یاب کرے گا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3106۔ نمبر 81، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1163۔ نمبر 82، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ نمبر 83، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656۔ نمبر 84، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے جگر گوشے کو لے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1021۔ نمبر 85، 5 کام فطرت سے ہیں: ختنے کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کتروانا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5891۔ نمبر 86، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ نمبر 87، سحری کیا کرو، بلا شبہ سحری میں برکت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1923۔ نمبر 88، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کا متعین اجر اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا مقرر کروں گا۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو فحش گوئی اور شور و غل نہ کرے، اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں الجھنا چاہتا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ نمبر 89، جو روزے دار گناہ کی بات اور گناہ کا کام کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ نمبر 90، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2076۔ نمبر 91، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ نمبر 92، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو خوش اسلوبی اور مہارت سے کرے، طبرانی حدیث نمبر 427۔ نمبر 93، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارے سال کے روزے رکھے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ نمبر 94، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کا قرض ادا کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 906۔ نمبر 95، جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رحمت کی امید سے بھر دے گا، جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس روز اس کو ثابت قدم رکھے گا جس روز لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 906۔ نمبر 96، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو سکھانا یا سیکھنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس کی سزا موت بنتی ہو تو وہ اس میں شامل نہیں، یتیم کا مال کھانا، سودی لین دین کرنا، میدان کار زار سے بھاگنا، پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2766۔ نمبر 97، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اسے باندھ دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، بس اسی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں چلی گئی، اس نے اسے باندھے رکھا، نہ اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ حشر الارض ہی کھا لیتی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3482۔ نمبر 98، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی اسے روزے دار کے برابر اجر ملے گا، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، جامع ترمذی حدیث نمبر 807۔ نمبر 99، ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ کو باقی ایام میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، البتہ اگر کوئی اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور اس کا کچھ بھی واپس نہ آیا تو وہ افضل ہو سکتا ہے، سنن نبی داود حدیث نمبر 2438۔ نمبر 100، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس میں بےہودہ اور فسق و فجور والی بات کی نہ ایسا کام کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ نمبر 101، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو عرفے کے دن سے زیادہ جہنم سے آزادی دیتا ہو، صحیح مسلم حدیث نمبر 1348۔ نمبر 102، 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آگ جو خشیت الہی سے رو پڑے،
دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1639۔ نمبر 103، جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ نمبر 104، ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ نمبر 105، جو شخص ہر روز صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، وہ ذات جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3869۔ نمبر 106، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ نمبر 107، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، اگر تم مجھے اس حال میں ملو کہ تمہارے دامن میں شرک نہ ہو، اس کے علاوہ زمین بھر کے گناہ بھی ہوں، تو میں تمہیں اتنی ہی مغفرت اور رحمت کے ساتھ ملوں گا۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 462۔ نمبر 108، جو شخص امانت دار نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں، اور جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 194۔ نمبر 109، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ نمبر 110، قیامت کے دن مومن کے اعضاء وہاں تک چمک رہے ہوں گے جہاں تک دنیا میں اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 250۔ نمبر 111، وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2407۔ نمبر 112، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ نمبر 113، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6237۔ نمبر 114، اعمال کی قبولیت کا انحصار آدمی کے آخری کاموں پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6607۔ نمبر 115، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3370۔ نمبر 116، اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ نمبر 117، دنیا سے بے رغبت ہو جائیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جائیے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4102۔ نمبر 118، اللہ تعالی حیا والا، کرم والا ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی نامراد لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3556۔ نمبر 119، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، میرے طریقے پر حج کرو۔ سنن بہقی راوہ مسلم حدیث نمبر 1297۔ نمبر 120، آب زمزم کو جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے فائدہ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3062۔ نمبر 121، روئے زمین میں بہترین پانی آب زمزم ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 11004۔ نمبر 122، 2 کلمات ایسے ہیں جنہیں زبان سے کہنا بہت آسان ہے، میزان اعمال میں بہت وزنی ہے، رب رحمان کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6682۔ نمبر 123، جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3464۔ نمبر 124، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہیں، سبحان اللہ
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جس کلمے سے بھی انہیں پڑھنا شروع کر لو کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1237۔ نمبر 125، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 484۔ نمبر 126، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 9889۔ نمبر 127، جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز سنت موقعہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 414۔ نمبر 128، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3383۔ نمبر 129، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 حصے دار جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں تک ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، مگر جب کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3383۔ نمبر 130، جو دنیا میں کسی مومن کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 131، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 132، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس آدمی کی مانند ہے جو رات بھر قیام کرتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔ نمبر 133، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 134، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میری والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کے صدقہ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور کہا یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1681۔ نمبر 135، ہر جاندار چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2466۔ نمبر 136، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو امید ہی نہیں ہوتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1518۔ نمبر 137، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4811۔ نمبر 138، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927۔ نمبر 139، کوئی بندہ جب اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 برس کے فاصلے پر کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1153۔ نمبر 140، جو شخص ایمان کی حالت میں آخرت کے ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ نمبر 141، جو شخص ایمان کی حالت میں آخرت کے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ نمبر 142، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ مستند احمد حدیث نمبر 2865۔ نمبر 143، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے باعث گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ نمبر 144، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی گویا وہ مال اور اہل و عیال سے محروم کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3602۔ نمبر 145،
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 935۔ نمبر 146، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرفات کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ برس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 749۔ نمبر 147، کوئی قوم جب زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 4577۔ نمبر 148، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072۔ نمبر 149، صدقہ خیرات رب تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 664۔ نمبر 150، اچھے کام برے انجام سے بچاتے ہیں۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 7939۔ نمبر 151، جو ہم پر ہتھیار اٹھا لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7070۔ نمبر 152، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 7939۔ نمبر 153، مسکین پر خیرات کرنا محض صدقہ ہے لیکن رشتہ دار کو دینے میں دگنا اجر ثواب ہے، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2582۔ نمبر 154، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنے باپ سے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5193۔ نمبر 155، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6032۔ نمبر 156، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ اپنے ملازم سے کہتا، جب تم کسی تنگ دست سے وصولی کرنے جاؤ تو درگزر کرنا، شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کر لے۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچا وفات پا گیا تو اللہ نے اس سے درگزر کا معاملہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3480۔ نمبر 157، مسواک منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5۔ نمبر 158، جس شخص نے عمدہ طریقے سے وضو کیا اس کے جسم سے تمام خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 245۔ نمبر 159، اگر مجھے لوگوں پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3039۔ نمبر 160، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 212۔ نمبر 161، جب تم میں سے کوئی شخص عمدہ طریقے سے وضو کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ نمبر 162، جنت کی کنجی نماز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 4۔ نمبر 163، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 523۔ نمبر 164، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ نمبر 165، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ نمبر 166، کسی بندے کے قدم قیامت کے دن ہل نہ سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں گزارا، اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں استعمال کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 539۔ نمبر 167،
قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوا، لیکن اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ٹھہرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 413۔ نمبر 168، اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6434۔ نمبر 169، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایک شخص کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کا میل کچیل مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ نمبر 170، اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ نمبر 171، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر جس طرح سنی اسی طرح آگے پہنچا دی۔ جن لوگوں کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست سننے والوں سے بڑھ کر یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2657۔ نمبر 172، جو شخص حصول علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 173، جو مجھ پر دانستہ جھوٹ بولے اسے جہنم میں اپنی جگہ بنا لینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔ نمبر 174، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ نمبر 175، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ نمبر 176، بندہ اپنے رب سے نزدیک ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ سجدے میں خوب کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 482۔ نمبر 177، نماز باجماعت اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 650۔ نمبر 178، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 170۔ نمبر 179، جس آدمی نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو ان 2 رکعتوں کا ثواب ایک کامل حج اور عمرے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ کامل 3 بار ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 586۔ نمبر 180، مومن اور کافر کے درمیان بنیادی فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2620۔ نمبر 181، ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو شدید گرمی والے دن ایک کنویں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتار کر دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کے ذریعے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اسی عمل سے اس عورت کی بخشش ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2245۔ نمبر 182، تو اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 231۔ نمبر 183، اپنی اولاد، اپنے خدام اور اپنے اموال کے خلاف بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی اس گھڑی کو پالو جس میں تمہاری بری دعا قبول ہو جائے پھر تم پچھتانے لگو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1532۔ نمبر 184، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2499۔ نمبر 185، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ نمبر 186، میں اپنے بعض مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5096۔ نمبر 187، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور دنیا میں اس کا اچھا نام رہے اسے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔
نمبر 188 اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5975۔ نمبر 189 رب تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 1799۔ نمبر 190 جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ناجائز استعمال سے حفاظت کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6474۔ نمبر 191 جب 3 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں خسر پسر نہ کریں، اس سے تیسرے کے دل شکنی ہوتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6288۔ نمبر 192 سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6231۔ نمبر 193 دعا کرنا عین عبادت ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2929۔ نمبر 194 میں نے ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا، اس نے لوگوں کے راستے میں پڑنے والا ایک تکلیف دہ درخت کاٹ دیا تھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ نمبر 195 علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224۔ نمبر 196 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے، مسند احمد حدیث نمبر 14037۔ نمبر 197 اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کیا کرو، صحیح مسلم حدیث نمبر 916۔ نمبر 198 تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2020۔ نمبر 199 ہر بیماری کا علاج موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2204۔ نمبر 200 اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے دوسروں کو پستی میں گرا دیتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 817۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔